اللہ کہتے ہیں 166 میں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب وہ لوگ جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور وہ اتباع کرنے والے لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم کو ایک چانس دیجیے، جیسا ہم لوگ بے تعلقی ظاہر کر رہے ہیں ہم ان کی جو ہے بے تعلقی ظاہر کر دیں۔ كذلك يريهم الله اعمالهم، اللہ اسی طریقے سے ان کے اعمال ان کو دکھائے گا، حسرات علیہم، جس پر یہ حسرت کریں گے، وما هم بخارجین من النار، اور ان کے لیے کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی آگ سے۔ یہ دو آیتوں میں اچانک سے سیدھا لے کر آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی طرف۔ تو یہ ایولیوشن چل رہا تھا، کریٹر کا ڈسکشن چل رہا تھا، پھر اچانک یہاں آ گئے ہم بھی۔ اس میں کیا کنیکٹیوٹی ہے؟ 66 قرآن کی جو بیوٹی ہے نا سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک قید میں نہیں ہے کسی ٹائم اینڈ سپیس کے، آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ خلد میں ہے۔ خلد کیا ہے؟ انفینٹی، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا۔ یہ ایک اور ایک بڑی لانگ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹائم، جب وقت ختم ہو، قیامت کی گھڑی آئے گی، تو کیا قرآن بھی لپیٹ دیا جائے گا؟ اور لپیٹ کے کہاں جائے گا؟ کیا یہ ختم ہو جائے گا؟ یہ تو اللہ کے الفاظ ہیں، تو یہ کدھر جائیں گے؟ انسان کو تو اللہ پھر دوبارہ کریں گے۔ تو I mean that's another debate, not a debate but a scholastically talk، کہ ہم اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ بٹ اینی وے، یہ جو ہم نے اوپر کی آیات پڑھی ہیں عماد بھائی، یہ آیات اس بات کو ڈسکرائب کر رہی ہیں جو ہم نے آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 100-200 سال پہلے سائنس کی بات نہیں تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ بات اس انداز سے ہوئی ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ڈیفینیٹلی کسی کو فالو کر رہے ہوں گے اس وقت۔ اور اگر ہم اس کی شان و نزول دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اور کس طرح سے لوگوں کو فالو کر رہے تھے، آپس میں لوگوں کو فالو کر رہے تھے، اور انہوں نے جو خدا مشرکین مکہ نے بنا رکھے تھے، ان مشرکین مکہ کے خداؤں کی بات ہو رہی تھی کہ جن کو لگتا تھا کہ یہ خدا جو ہے نعوذ باللہ ہواؤں کو اور زمین کو، ان کو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ انہی دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی باتوں کو اور مزید ایکسپلین کر رہے ہیں کہ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما، یعنی کہ وہ لوگ جن کی وہ اطاعت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب جیسے اگر اس زمانے میں ہم اس کو جوڑیں اس بات سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو، عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں میں لوگوں کو پھنسا رکھا ہے انہوں نے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف نہیں آنے دے رہے ہیں۔ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے، اور مشرکین مکہ بھی، کہ انہوں نے شرک میں جہاں پھنسا رکھے، کہ جن لوگوں نے بھی یہ بت بنا رکھے ہیں، وہ بت یا وہ لوگ وہ آپ یہ سمجھ لیجئے، اور آج کے دور کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی جو ہے ہمارے کیا کہہ سکتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں امام، جن کو ہم آج کہتے ہیں، اور اپنی طرف سے امام بنا لیتے ہیں۔ میں کسی لیجنڈ کی بات نہیں کر رہا، میں کسی صحیح کی بات نہیں کر رہا، میں جن کی بات کر رہا ہوں جو غلط ہیں، غلط طریقے پہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں گے بھائی میں نہیں جانتا ان کو قیامت والے دن۔ اور کیا ہوگا کہ وہ اپنی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں کیوں فالو کرتے تھے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، اور یہ کہ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی ان کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہیں گے؟ مطلب پہلے اوپر والی آیت میں تو اللہ میں نے رہنماؤں کی بات کی ہے نا، یا ان آئیڈلز کی، یا ان ناخداؤں کی بات کی ہے جو کہ خدا بن گئے تھے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ ان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو فالو کیا تھا، کہ وہ کیا کہیں گے جن لوگوں نے ان کو فالو کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دے دیا جاتا۔ تو جس طرح سے یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے کہ کہ یہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم بھی دنیا میں اگر ہمیں ایک موقع اور ملے تو ہم جا کے کہہ دیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ جو اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے لے کر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے سامنے اس طرح سے لائے گا کہ حسرتوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے، من النار۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزلٹ بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ رزلٹ نکلے گا، سمپل از دیٹ۔ اور یہ آیات جو ہیں، یہ اگین میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ ٹائم اور سپیس اس کی کوئی نہیں ہے،
یہ ان کو ہم آج بھی اپلائی کر سکتے ہیں. یہ رزلٹ ہے. آپ کو یہ رزلٹ آپ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فارمولا دیا ہے کہ جب بھی تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے یہ رزلٹ نکلنے والا ہے. بس اب اس کو آپ کسی بھی سیناریو میں فٹ کر لیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فٹ کر لیں, اس کے بعد کے کسی دور میں فٹ کر لیں, آج کے دور میں فٹ کر لیں, آج سے آنے والے کسی بھی وقت میں فٹ کر لیں. باٹم لائن ایک ہی ہے, جیسے ہی اللہ کے ساتھ شریک کرو گے, یتخذون من دون اللہ, اللہ کے ساتھ تم بنا لو گے, اللہ کے علاوہ کسی کو بنا لو گے تم, تو کیا ہوگا, رزلٹ یہی نکلنے والا ہے. حسرت, میں ہمائی پہ تم حسرت کرو گے, بالکل. اور جو پیروی کر رہا ہے جس کی وہ تم سے لا تعلق کی جو ہے بتائے گا. رزلٹ کیا ہے, وما ہم بخارجین من النار, وما اور نہیں, ہم وہ لوگ کیا کہنا, بخارجین, خرج اخراج نکلنا نہیں ہوگا ان کا, جمع کا صیغہ وہ سب کے سب, من النار آگ میں سے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. تو عمار بھائی آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے, پڑھنے, اس پہ غور کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اور اللہ خیر. ہمارے پوڈ کاسٹ کو پلیز اس کو آپ لوگوں کو ریکمینڈ کریں آگے قرآن سے کنیکٹ ہونے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے, کیونکہ قرآن پوڈ کاسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں قرآن کی باتیں اور قرآن سے باتیں, اور ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر محمد بھائی. اگر ویڈیو سمجھ آئے, پسند آئے تو لائک, شیئر, کامنٹ ضرور کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.